in this area کہ جہاں پر آڈٹ رپورٹ جہاں کوالیفائی کی گئی تھی کوالیفیکیشن پیراگراف واز مسنگ, جہاں پر اوپینین پیراگراف جو ہے وہ کبھی پرابلم آ رہے تھے. یعنی کہ ریسنٹلی وی ہیو سین کہ کوالیفیکیشن اوپینین پیراگراف میں ایکسپلین کیا گیا تھا وچ از ناٹ رائٹ. آئی سی کہتا ہے کہ آپ کوالیفیکیشن پیراگراف الگ لکھیں اور آپ نیچے جو ہے اوپینین پیراگراف میں اس کا ریفرنس دیں. So sometimes it has happened کہ وہ انہوں نے صرف ریفرنس کر دیا جو ہے اس کو نوٹ کو. تو یہاں تھوڑا سا جو آڈٹ رپورٹ میں جو چیزیں کور کی گئی ہیں کہ کتنے قسم کے اوپینین ہوتے ہیں, ایڈورس کیا ہے, ڈسکلیمر کیا ہے, کوالیفائڈ جو ہے اس پہ وہ بھی دو طرح ہے, لمیٹیشن اگر ہے یا ڈس ایگریمنٹ ہے تو وہ ایکسپلین کیا گیا اس کو. اور اسی طرح ایمفیسس میٹر پیراگراف کو کہاں پلیس کرنا ہے, اس میں کیا چیزیں آنی چاہیے. ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ ایمفیسس آف میٹر پیراگراف جو ہے اٹ شوڈ ناٹ بی سیئنگ مور دین دا مینجمنٹ از سیئنگ. جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ لکھا ہے اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہیے اس کو. تو اگر زیادہ کہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ از ناٹ اگرینگ ود واٹ ایور مینجمنٹ از سیئنگ. تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اس میں ٹائپس آف آڈٹ اوپینینز ہیں. اچھا جی, اس میں پھر یہ ہے کہ ادر میٹر پیراگراف ہے ان دا آڈیٹر رپورٹ جو کہ other than those that are presented or disclosed financial statement in the financial statement. تو اس میں بیسیکلی وہ ہیں, جیسے مثال کے طور پر ایک دو ایگزامپل اس طرح ہم دے سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں تو نہیں ہوتا لیکن بعض کنٹریز میں ہوتا ہے کہ دو رپورٹنگ فریم ورک پہ آپ کو آڈٹ رپورٹ ایشو کرنی پڑتی ہے. تو اس صورت میں آپ ایک رپورٹ کو دوسرے رپورٹ سے جو ہے اس میں ہائی لائٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے سم ٹائمس اٹ ہیپنس کہ آپ نے آڈٹ کیا اور آپ کوئی ایسی لمیٹیشن آپ کے اوپر آ گئی کہ مینجمنٹ نے پلیس کر دی جس کے ساتھ آپ آڈٹ نہیں کر سکتے, تو آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے. لیکن بیکاز آف لیگل کنڈیشنز یا لیگل ایشوز آپ کا بس ہے کہ آپ یو ہیو ٹو ایشو اے رپورٹ. تو ان دیٹ سینس یو ڈسکلیم دا آڈٹ رپورٹ, لیکن آپ ادر پیراگراف میں بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کریں. یہ دو ایگزامپل جو میرے ذہن میں اس وقت آئی تھی جو کہ میں نے کہا. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ گوئنگ کنسرن کے حوالے سے تھوڑا سا اس میں آڈٹ رپورٹ کے حوالے سے کہ گوئنگ کنسرن بیسیکلی جہاں پر سگنیفیکنٹ ڈاؤٹس ہیں, مٹیریل انسرٹنٹیز ہیں, تو اس صورت میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں پر ڈسکلوجرز شوڈ بی اپروپریٹ. تو اس صورت میں ایمفیسس میٹر پیراگراف آئے گا. اور جہاں پر ڈسکلوجر ڈیفیشینٹ ہے یا نہیں ہے تو اس صورت میں qualify یا adverse opinion keeping in view the circumstances of the case. کہیں پر آپ qualify سے کام چلا لیں, کہیں adverse سے کام چلا لیں گے, تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ آڈٹ رپورٹ کا پارٹ تو نہیں ہے لیکن آڈٹ رپورٹ کا اس میں تو نہیں مینشن کیا گیا, اس کو الگ گوئنگ کنسرن میں کیا, لیکن اٹ از اے پارٹ آف آڈٹ رپورٹ. تو اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب آڈٹ, اور اسی طریقے سے اس کی جو ہے بیسیکلی ٹائپنگ مسٹیکس بھی نظر آتی ہیں, جہاں لاس ہے پروفٹ دیا ہے, پروفٹ ہے لاس دیا ہوا ہے. ایون ایک دو کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر آڈٹ رپورٹ جب ایشو ہوئی ہے تو کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے لیکن ایکسیپٹ فار دا ابو, اینڈ ہی واز ٹیکن ٹو دا ٹاسک بائی ایس سی سی پی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آڈٹ رپورٹ 1.5 پیج کی ہوتی ہے. آئی تھنک یو شوڈ میک یور اون چیک لسٹ, ڈونٹ آسک اس. اس لیے کہ یہ بیسیکلی چیک لسٹ کیا ہونا چاہیے, کمپنی کا نام, کریکٹ اسپیلنگ, کیا ڈیٹ ہے, کس کو ایڈریس ہوئی ہے, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے کتنے کمپوننٹس ہیں, لاس ہے, پروفٹ ہے, کوالیفیکیشن ہے. تو یہ ساری چیزیں, اور انگیجمنٹ پارٹنر کا نام آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سم ٹائمز جو ہے نا یو ٹینڈ ٹو فورگیٹ کہ اتنا رش ہوتا ہے. آڈٹ رپورٹ از ٹیکن فار گرانٹیڈ, تو اس وجہ سے اس کو تھوڑی سی جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس میں بیسیکلی کوشش یہ کی گئی ہے کہ جہاں جو امپورٹنٹ ایریاز ہیں, جہاں ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے, وہاں ایکسپلین کر دیا گیا ہے. ود دس آئی کنکلوڈ, اینڈ اف دیر از اینی کوشچن آئی ایم ہیئر ٹو آنسر. تھینک یو ویری مچ. Thank you, Shahid, for your detailed presentations. Now I'd like to invite our session chairman for his concluding remarks. Our today's session chairman is Mr. Zafar Iqbal Subhani. Zafar Iqbal Subhani is not only the past president of the institute, he is currently serving as the chief executive of a Park company. He has also remained the chief executive of Liberty Power. He was associated with Lexan Group for a long time.
He has also represented private sector as a director on the Privatization Commission, Government of Pakistan. Ladies and gentlemen, Mr. Zafar Iqbal Subhani. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyid Ajmul Hassan, convener CPD Southern Regional Committee, Speaker Abbas, and who is member of my Quality Assurance Board and part of Quality Control since 99, and Shahid, who is also Director Quality Assurance Committee of ICAP Institute, and also a contributor in our Quality Assurance Board. And 3 ladies I can see, and 4 ladies, you just came in, and gentlemen, Assalamu alaikum. Coming here, I was just thinking about the memory lane that like how was audit done when I started my audit profession. So I recall that when I joined audit profession in 1977 in Ferguson, so on the first day I was given a bag, cloth bag, in which we were given a rubber stamp. And we were told that when you go for audit, and the first client I went to visit was Philips. And we were told that when doing your physical vouching of vouchers, you need to also stamp those vouchers. And at that time, obviously, computerization and calculator was not that common. And there was also a specialized comptometer who used to totally cast this thing. And I think things have totally changed. I'm talking about 33, 35 years back. And with the major change in the world, everything has also changed. I also recall an event in my first audit is that like it was December year-end audit. And I think approximately like around 15th of January when the audit was complete, there was some distribution of sweets. So I asked, this was my first audit, I asked that why ये मिठाई क्यों बट रही है? तो उन्होंने कहा ट्रायल बैलेंस चूँकि मैनुअल कर रहे थे, ट्रायल बैलेंस जो डेबिट क्रेडिट जो है वो इक्वल हुआ था, तो उस वजह से जो है वो मिठाई बटी थी. So I mean things have totally changed and we are in a different world and different thing. I would like to thank Abbas and Shahid. I mean Abbas is part of my Quality Assurance Board and he is a major contributor in this. And this product, his presentation and the manual, I think all is contributed along with his team. And I would like to also mention Saad Kalia, I mean a major contribution in this thing. And I must thank, they have done good work. And I mean this is an ongoing thing. And as shared with members that they've already done, this is a 6th workshop. We have got input from different cities. And I would also like that they are also having tomorrow their meeting to finalize based on their input received from other cities. But I'm happy that these participants have contributed, they've participated in this today's discussion. But even after their subcommittee meeting, we have a Quality Assurance Board meeting on 13th of July. And any member have some concrete suggestion for improving this manual, would appreciate the contribution of the members in this. And because the first time this manual was taken in 2001 when it has 2 parts. And this manual is quite extensive one, and Abbas was even showing me some further improvement of making a good presentation and those things. And I'm sure when this manual will come to the members, it will provide a good guidance to them in conducting the audit, especially SMPs where they don't have guidelines from like big fours. They have their own system and communication, but it will be a great guidance to SMPs, and I'm sure it will give a good benefit in doing assurance work. I will take this opportunity to also share briefly about the quality assurance work and everything. This the institute is the regulator of our accounting profession in Pakistan, and it is playing a due role in the past also, and it will continue to play a role.